نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وجاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح برأس اليتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره وقال: أهل النار كل جواد عتل مستكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے قسوۃ القلب، دل کی سختی اور دل کی غلظت اور اس کی شدت۔ قلب کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سب سے سخت ترین بیماری قلب کی قساوت ہے۔ اس کو قساوت القلب کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ باوجود جن پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی دعوت دیتے تھے، اس کے باوجود بھی جب وہ اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرتے اور اس کی طرف کان نہ دھرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کی مثال پتھروں کی مثالوں سے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل تو اب باوجود اتنے انذار اور اتنے تبشیر کے بھی ایسے سخت اور قساوت پر مبنی ہیں کہ وہ پتھروں کے مانند۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ او اشد قسوہ، بلکہ وہ تو اس سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ پتھروں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نرمی، کہیں نہ کہیں کچھ خشیت الہی پائی جاتی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی وہ لما یتفجر من الانہار، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف سے ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی چشمہ پھوٹتا ہے، پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی چشمہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کی خشیت اور اس کی تجلی سے اور اس کی جلالت شان سے پتھر اس کے خوف سے سہم جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ لیکن ان منافقوں کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اس لیے قرآن مجید نے ان کو ان پتھروں کی طرح نہیں شمار کیا جس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، یعنی لوہا نہیں کہا یا چاندی نہیں کہا یا سونا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وہ پتھروں کی طرح ہے، اور ایک ایسے پتھروں کی طرح ہے کہ جن سے کوئی چیز مفید انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن مجید نے ان کو عمومی پتھروں سے تشبیہ دی ہے کہ جن سے انسان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جاحظ نے قسوت قلب کے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قسوہ انسانی دل کے اندر سختی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو بغض اور دوسری شجاعت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسوت قلب کی علاج کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب کی سختی کے متعلق شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب نرم ہو اور تمہارا دل کے اندر نرمی اور رحمت پیدا ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسوت قلب کو دور کرنے کے یہ دو ذرائع بتائے ہیں۔ پہلی چیز مساکین، یعنی ایسے لوگوں کا خیال کرنا جن کے خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس طریقے سے وہ تمام خیر کے کام انجام دینا جس میں معاشرے کی فلاح مضمر ہو اور جس میں انسانیت کی فلاح مضمر ہو، اور اسی طریقے سے یتیم بچوں اور یتیم لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، یعنی ان کی
دلجوئی کرنا، ان کے تمام جو بھی کچھ ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کا تعاون کرنا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی گویا کہ پریکٹیکل کام بتائے گئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض دل تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض وہ دل ہوتے ہیں جو انتہائی قاسی اور انتہائی نافرمان ہوتے ہیں، اور قساوت قلب کے آثار انسان کے اوپر نمایاں اور بظاہر نظر آتے ہیں. سب سے بنیادی وجہ جو کسی کے قلب کے اندر قسوت پیدا کرتی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ تحریف الکلم عن مواضعہ، یعنی بات کو اس کے مفہوم سے محرف کر دینا. یعنی جس طریقے سے یہود و نصارہ نے ان پر نازل شدہ کتابوں کے اندر تحریفات کی، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اسماء ذات و صفات کے اندر اس میں انہوں نے تعطیل و تشبیہ کا معاملہ کیا، یا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گڑھا، یا اور قسم کی جو انہوں نے تحریفات کی. تو یہ تحریفات انسان کے اندر قسوت قلب کو پیدا کرتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ دو ہیں، یا تو یہ فہم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے لیکن اس سے قصد کچھ اور ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس سے وہ اپنے مراد اور اپنے مقصود کو ثابت کرے، تو اس سے بھی انسان کے دل میں ایک قساوت اور ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر یہ سختی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی دوسری علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ بھی اس کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور اسی طریقے سے علمی اور عملی طور پر وہ تمام خوبیوں کو نکار دیتا ہے اور تمام برائیوں کو قبول کرنے لگتا ہے. اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ نعمتیں تمام کی تمام اس سے زائل ہو جاتی ہیں، اور اس پر مصیبتوں اور نقمتوں اور ہلاکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور علامت ہے جو قاسیت القلوب، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہے. ان میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ ان کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مشتبہ چیزوں کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں. یعنی وہ شبہات کی طرف لپکتے ہیں، ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے، جن کے اچھائی اور برائی ہونے میں شبہ ہے. تو شبہات کے اندر وہ پڑھتے ہیں، اور فتنے اور گمراہیوں کے کاموں کے اندر ان کے اندر آمادگی پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی علامت ہے کسی کے قلب کے اندر قسوت کے پائے جانے کی. قسوت قلب انسان کے اندر گمراہیوں کے اسباب بھی جمع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے، اس کے عذاب و سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ اطاعت الہی سے روگردانی اختیار کرتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، اور امر بالمعروف یعنی بھلائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اور منکرات کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اندرونی وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ وہ خوف زدہ رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے کہیں، یعنی گویا کہ اسے پیسمزم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ غیر متوقع خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ یوں نہ ہو جائے. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی سزا سے انسان پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، سوائے دل کے گناہ سے، کہ اگر اس کے اندر قسوت پیدا ہو جائے تو پھر یہ قسوت اس کے اندر سے، یا یہ وہ بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں. ہمارے علماء اور اسلاف نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے یہ ہے، سب سے پہلی چیز جس سے اس قسم کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ برتی جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس میں تدبر اختیار کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تأمل فی آیاتہ الکریمہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی نشانیاں ہیں آفاق و انفس میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی جو کچھ بھی فضل ہے اس کے اندر غور کیا جائے، اور اس کے اندر فکر کی جائے، اور بار بار اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و توحید بیان کی جائے. یعنی معاصی کی جتنی زیادہ قلت ہوگی اس کی قلب میں قساوت میں بھی اتنی قلت ہوگی، اور جتنی زیادہ معاصی میں کثرت ہوگی، برائیوں میں کثرت ہوگی، اتنی زیادہ اس کے قلب میں قساوت ہوگی. اور یقیناً اگر قلب قاسی ہو گیا تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ جو ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے، یعنی قرآن جو ذکر ہے اللہ کا، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے شخص کو پھر قرآن مجید کی آیات میں کہاں تدبر ملے گا، اور اس کو کہاں اس سے نصیحت ملے گی، کہاں اس سے اس کو تفکر ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کے جتنے امور ہیں، دنیاوی مشاغل سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر کے بے آب و گیاہ میں چلا جائے یا کسی ویرانے میں چلا جائے، بلکہ دنیا کے وہ تمام مشاغل جس میں عموماً انسانوں کو دلچسپی ہوتی ہے، جس میں اس کو مزہ آتا ہے، جن محرمات میں اور متشابہ چیزوں کو اختیار کرنے میں آدمی آزاد ہے، اور اس میں شیطان نے اس کو بڑے طرح طرح کے مزے بھی عنایت کر دیے ہیں۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ وہ دنیا کے ایسے مشاغل سے اپنے آپ کو باز رکھے، اور ان کی جستجو میں اور اس کو اختیار کرنے میں وہ اپنے آپ کو روکے، اور اس طریقے سے خیر کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشتغال میں اضافہ کرے، اور آخرت کو طلب کرنے میں منہمک ہو جائے، اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں ایک دوسرے سے منافست کرے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ قلب کی قسوت میں، قلب کی غلظت اور اس کی سختی میں جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی امیدیں زیادہ وابستہ رکھتا ہے۔ تو یہ تمنا اور امید جو دنیاوی مشاغل میں سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی معاصی ہے اس شخص کے ذمے جس کے دل میں قسوت پیدا ہو۔ تو انسان یعنی ایسے شخص کو جس کے اندر سختیاں پائی جاتی ہو، جس کا مزاج ترش ہو، جس کے مزاج میں سختی ہو، دل میں قسوت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ امید اور تمنا کے اندر اعتدال سے کام لے، اور امید اور اگر تمنا اس کو اختیار کرنا ہے تو اس بات کی امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس بات کی امید کرے کہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب نہ لے، اس بات کی امید کرے کہ وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ خیر کے کاموں میں صرف کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اس کو دی ہے وہ جسمانی قوت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کرے، اس دین کی جد و جہد میں صرف کرے، عدل کے قیام میں صرف کرے۔ تو یہ سارے اعمال خیر اگر وہ کرتا ہے، اور ان تمام برائیوں سے جو ابھی بتائی گئی ہیں ان سے اگر وہ حتی المقدور جتنی ہو سکے اتنی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بار بار اس کی توفیق طلب کرتا رہتا ہے، اس سے دعائیں طلب کرتا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی قوی امید ہے کہ اس کے دل کی قسوت کو تبدیل کر کے وہ رحمت میں بدل دے گا، اور اس کا دل جو کل حجارہ پتھر کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک گویا کہ اس برتن کے مانند کر دے گا جس میں اللہ کی رحمت اور اس کی رافت اور اس کا خوف اور اس سے انتہائی زیادہ امید اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بہرمند ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی قساوت سے ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ذکر کو اور اس کے اس دین کو اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمارے یہ قلب آڑ نہ بن جائیں، ہمارے یہ دل آڑ نہ بن جائیں، اور ہم گویا کہ ہم جس مقصد کے تئیں اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قساوت کے مرض سے پاک کر دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے، تاکہ ہم اس قلب کے ساتھ اپنی پورے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اور اپنی پورے وجود کے ساتھ اسلام کے دین کے قیام کی اور اس عدل کے قیام کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔